يختص إلى آخره. أنت تعلم أن المتبادر منه أن الأمور العامة أحوال الواجب والجوهر والعرض ومحمولات عليها، لا أنها موضوعات لها، والوجود والإمكان وغيرهما مما يبحث عنه هنا كذلك على ما سنشير إليه. وما اشتهر أن الكثرة نفس كم المنفصل على تقدير نفي الجزء السوري عنه فليس بشيء، لأنه على ذلك تقدير وحدات من حيث أنها معروضة للهيئة الاجتماعية، والكثرة وحدات محدة كما سنحققه إن شاء الله تعالى. وبهذا يندفع أن هذا التعريف يصدق على الكم المطلق والكم المتصل والكم المنفصل والكيف، فإنها يتحقق في الجوهر والعرض وعلى العلم والقدرة وسائر الصفات السبعة، فإنها توجد في الواجب والجوهر. اچھا پھر یہاں نہیں چھوڑنا چاہیے نا، یہاں چھوڑنا چاہیے وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ. یہاں سے نیا کلام شروع ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے. یہ تو پھر جوابات شروع ہو گئے نا سوال کے. اچھا اب ماتن نے کہا الموقف الثانی فی الامور العامہ. پھر امور عامہ میں امور عامہ کی تعریف کی کہ امور عامہ وہ کیا چیزیں. کہتے ہیں اے ما لا یختص بقسم من اقسام الموجود التي هي الواجب والجوہر والعرض. یہ تعریف انہوں نے امور عامہ کی کر دی کہ ما لا یختص بقسم من اقسام الموجود. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھو ما لا یختص، اس سے متبادر تو یہ ہے اس تعریف سے کہ یہ جو امور عامہ ہے نا یہ سب واجب اور جوہر اور عرض ان کے احوال اور عوارض کا نام ہے. اس تعریف سے متبادر یہ ہے کہ امور عامہ نام ہے کس چیز کا؟ واجب جوہر عرض کے احوال و عوارض کا نام. تو جب احوال و عوارض امور عامہ ہوئے کس کے؟ جوہر اور واجب. تو یہ تینوں کیا ہوں گے؟ یہ ان کے معروضات ہوئے. تو جب یہ معروضات ہوئے اور امور عامہ عوارض ہوئے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ تھوڑا آگے جاؤ اور ڈوب جاؤ اس میں. تو کہتے ہیں اور ڈوبیں گے تو پھر یہ نکالیں گے کہ بھئی امور عامہ محمولات ہیں اور یہ موضوعات، کیونکہ احوال اور عوارض کیا ہوتے ہیں؟ محمولات. عرض کا حمل ہوتا ہے نا معروض کے اوپر. تو کہتے ہیں پھر یہ بات نکل آئے گی کہ بھئی امور عامہ کیا ہیں؟ محمولات. اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ موضوعات. خلاصہ یہ نکلا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا کہتے تفصیل آگے ہم بتائیں گے آپ کو. کہتے میاں یہ متبادر کیسے ہوا؟
میر زائد فرما رہا ہے یہ تبادر منہ، اس تعریف سے متبادر بات یہ نکلتی ہے کہ بھئی وہ احوال ہیں، وہ عوارض ہیں اور یہ معروضات ہیں۔ یہ متبادر کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں دیکھو ہے متبادر، کیونکہ تعریف میں لفظ اختصاص کا استعمال ہوا ہے، ما لا یختص بقسم من اقسام تو یختص خصوصیت سے ہے، اور خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو ایک کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ دو یا تین میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دو قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، تینوں میں پائے جاتے ہیں، تو تینوں میں پائے جاتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک کا خاصہ نہیں ہے۔ تو خاصہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عرض، خاصۃ الشیء عرضہ۔ یہ جو آپ نے کلیات خمس پڑھی ہیں تو ان میں جنس و فصل تو ذاتیات میں سے ہے، لیکن عرض عام اور خاصہ کیا ہے؟ عرض ہے نا۔ ضاحک انسان کے لیے کیا ہے؟ عرض ہے۔ تو جب یختص کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ ایک کے ساتھ خاص نہ ہو، کیا مطلب؟ وہ خاصہ بن جاتا ہے دو کے لیے، ایک کے لیے نہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ خاص سے بن جاتے ہیں، یہ امور عامہ کیا بنتے ہیں؟ خاص سے بن جاتے ہیں، کن کے؟ تین کے یا کم از کم دو کے۔ تو میاں جب خاصہ بن جاتا ہے تو خاصہ تو کہتے ہیں عرض کو ہے، خاصہ تو ہے عرض۔ منطق کی کیا اصطلاح ہے؟ خاصۃ الشیء عرضہ، کل عرضی ہے نا خاصہ۔ تو یہ ما لا یختص، یہ یختص کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس سے ہم نے جب اس میں ڈوب گئے ہم اور ذرا تھوڑا غور کیا تو پتہ لگا کہ بھئی یہ جو امور عامہ ہیں یہ تو تین کے خواص ہیں یا دو کے خاصے ہیں۔ یہ امور عامہ کیا بنے؟ تین کے خاص سے یا دو کے خاص سے۔ تو خاص سا کیا ہوتا ہے؟ عرض، عرض الشیء۔ تو یہ بتاؤ کہ جب تعلق بن گیا امور عامہ اور ان کے واجب اور جوہر اور عرض کے، ان کے درمیان میں تعلق کون سا بن گیا؟ عارض و معروض کا۔ کیونکہ یہ کیا بنے؟ معروضات۔ وہ کیا بنے؟ ان کے خاص سے، کل عرضی، ان کے عوارض امور عامہ۔ تو یہ کیا بنے؟ معروضات۔ اب پتہ لگے کہ بھائی یہ تینوں معروض ہیں، ان کے درمیان میں رشتہ کیا ہوا؟ عرض و معروض کا۔ تو بات صاف ہو گئی ہے۔ دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ ایک کا موضوع بننا متبعاً متعین ہوتا ہے اور دوسرے کا محمول بننا تبعاً متعین ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کا عکس کرے گا تو لوگ غلط کہیں، کیونکہ وہ طبیعت کا تقاضا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟
یہ جن دو چیزوں کے درمیان میں رشتہ اور تعلق عرض اور معروض کا ہو، ان میں طبعاً متعین ہوتا ہے کہ جو معروض ہے وہ موضوع بنے گا، طبعاً جو معروض ہے وہ موضوع بنے گا، اور جو عرض ہے وہ محمول بنے گا۔ تو یہ جو امور عامہ یہ عوارض ہے نا، تو لہٰذا یہ محمولات کے لیے طبعاً متعین ہے۔ قضیے میں یہ کیا بنیں گے؟ محمول۔ یہ امور عامہ طبعاً محمولات کے لیے متعین ہے، فتعین الکوتک للباس گل۔ سمجھائیے؟ تو یہ امور عامہ کو اگر کوئی شخص موضوع بنا دے تو یہ طبع کے خلاف ہے، طبع کے، لہذا یہ موضوعات نہیں بن سکتے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یتبادر سے میر زاہد نے یہ سمجھا، یہ مفہوم کدھر سے سمجھ لیا میر زاہد نے؟ اختصاص کے لفظ سے۔ کتنا ذکی آدمی، دیکھو نا کدھر سے نکالتا ہے کہ اختصاص کا لفظ اس نے استعمال کیا، تو اس نے کہا بس ہو گیا کام، میں پہنچ گیا، پتہ لگ گیا مجھے کہ اس نے کہہ دیا کہ امور عامہ جو ہے سب محمولات ہیں طبعاً، اور یہ جو واجب اور جوہر اور عرض ہیں یہ موضوعات ہیں طبعاً، لہذا ان میں عکس جائز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ گئے ہو؟ ترجمہ کرو۔ انت تعلم، میر زاہد کہتے ہیں میں جو سمجھا ہوں شاید تو بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ کہتے ہیں میں تو سمجھا ہوں، تو میرا خیال یہ کہ تم بھی سمجھ گئے ہو۔ ہاں، اب اس کو کیا پتا تھا بیچارے کو کہ ان باریکیوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ ان کتابوں کو چھوڑ دیں گے، پڑھنا پڑا، سمجھتے نہیں، تو وہ تو حسن ظن کرتے ہیں نا کہ انت تعلم، تجھے پہلے سے پتا ہوگا، مجھ سے بھی پہلے آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا اس نقطے کی طرف کہ ان المتبادر منہ، کہ یہ جو تعریف ہے نا امور عامہ کی جس میں انہوں نے لفظ اختصاص کو استعمال کیا، اس سے متبادر کیا چیز ہے؟ ان الامور العامۃ احوال الواجب والجوہر والعرض، یہ بات متبادر ہے کہ یہ احوال ہے، احوال عوارض، تو یہ تینوں کیا بنے؟ معروضات۔ تو ان کے درمیان میں رشتہ کون سا نکلا؟ عرض اور معروض کا۔ تو عرض اور معروض کا رشتہ ہو جہاں، وہاں عرض جو ہے وہ متعین ہے طبعاً محمول بننے کے لیے، اور معروض متعین ہے طبعاً موضوع بننے کے لیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ بھی پتہ لگا کہ وہ محمولات علیہا، کہ یہ امور عامہ انہی تینوں کے اوپر محمول ہوں گے، محمول ہوں گے۔ یہ محمول کے لیے متعین ہے، محمول بننے کے لیے قضیے میں یہ متعین ہے۔ لا انہا موضوعات لہا، ایسا نہیں ہے کہ امور عامہ موضوعات بن جائیں گے اور واجب اور جوہر اور عرض جو ہیں یہ ان کی محمولات ہوں گی، بالعکس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو۔ یہ طبع کے خلاف، طبع کے اچھا یہ تو اپنا جو ان کے نزدیک متبادر چیز تھی، والوجود والامکان وغیرہما، اب یہ وہ امور عامہ کو گن رہے ہیں کہ وجود امور عامہ میں سے تھا نا، امکان بھی عام ہو یا خاص، امور عامہ میں سے، مما یبحث عنہ ہا ہونا، ہاں
کذالک، یہ ایسے ہی ہے، وجود، امکان، یہ دوسرے جو انہوں نے شمار کر دیے، کذالک وہ ایسے ہی ہیں۔ کیسے ہیں؟ یعنی ان کے عوارض ہیں، واجب، جوہر اور عرض ان کے عوارض ہیں۔ تو جب عوارض ہیں تو یہ تو متعین ہے کس کے لیے؟ محمولیت کے لیے، اور واجب اور جوہر اور عرض متعین ہے کس کے لیے؟ موضوعیت کے لیے۔ آئی سمجھ میں؟ علی ما نشیر الیہ، جیسے آگے ہم اسی کی طرف اشارہ کریں گے۔ یہ تو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو چیز متبادر تھی وہ بتا دی تاریخ سے، کہ یہ موضوعات کے لیے متعین، وہ محمولات کے لیے متعین۔ بات سمجھ آئی؟ اب ایک سوال ہوتا ہے، اسی جو متبادر میر زاہد نے سمجھا ہے نا، اسی پر اعتراض ہے کہ اچھا میاں تم نے کہا کہ امور عامہ محمولیت کے لیے متعین ہے، طبعاً، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض چیزوں کو آپ امور عامہ میں شمار کرتے ہیں لیکن وہ موضوعات بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ موضوعات بنتے ہیں۔ جیسے دیکھو، کثرت کو آپ نے شمار کیا کہ نہیں کیا؟ کثرت کو آپ نے امور عامہ میں شمار کیا؟ تو کثرت جو ہے میاں، اصل میں کم جو ہے مقولہ کم، مقولات 10 میں سے جو جوہر کا ایک مقولہ ہے اور 9 مقولے عرض کے سے پڑھ چکے ہیں آپ۔ ان عرض کے 9 مقولوں میں سے ایک مقولہ کون سا ہے؟ کم کا۔ تو کم کیا چیز ہے؟ عرض۔ اچھا، پھر کم کی 2 قسمیں، کم متصل، کم منفصل۔ تو کم منفصل جو ہے یہ نام ہے عدد کا۔ یہ کم منفصل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کے وحدات میں حد مشترک نہ ہو اس کو کم منفصل کہتے ہیں۔ جیسے 1 2 3 4 5، تو 1 اور 2 کے درمیان میں کوئی حد مشترک ہے؟ کچھ نہیں۔ 2 3 کے درمیان میں ہے، 4 5 کے درمیان میں ہے۔ تو اصل میں کم منفصل جو ہے یہ عدد کو کہتے ہیں، عدد کو۔ یہ بات تو عدد کیا ہوا جب کم منفصل ہو گیا؟ تو کم تو عوارض میں سے ہے، تو لہذا عدد عرض ہے۔ اچھا، اب آؤ دیکھو کثرت کو، کہ کثرت کس کو کہتے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ یار کثرت جو ہے نا یہ نام ہے وحدات مع الہیئۃ الاجتماعیہ۔ کس کا نام ہے؟ وحدات۔ کئی وحدات مل جائیں گی، کئی وحدات، ایک واحد، یہ وحدات ہے سارے، لیکن ان کو ایک ہیئت اجتماعی لگ جائے تو کیا بن گئی؟ کثرت۔ تو بعضوں نے کہا کہ کثرت نام ہے وحدات کا لیکن مع الہیئۃ الاجتماعیہ۔
تو اگر یہ تعریف کثرت کی لی جائے تو پھر تو عدد اور کثرت کے درمیان میں فرق ہے، کیونکہ عدد نام ہے وحدات محضہ کا، وہاں حیات اجتماعی نہیں ہے، اور کثرت میں حیات اجتماعی اس کی جز ہو گئی ہے، تو اب تو فرق ہو گیا۔ اچھا، لیکن بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار کثرت نام ہے وحدات کا، ہیئت اجتماعی اس کی جز نہیں ہے، ہیئت اجتماعی جو ہے وہ اس کے عنوان میں داخل ہے، معنون میں داخل نہیں ہے۔ کہتے ہیں وحدات من حیث الہیئت الاجتماعیہ، تو حیثیت کون سی ہے؟ تقییدی، اور وہ قید جو ہے وہ صرف عنوان میں داخل ہے، تعبیر کے مرتبے میں ہے، معبر عنہ کے مرتبے میں ہاں نفس الامر میں یہ حیات اجتماعی اس کی جز نہیں ہے۔ نفس الامر میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ وحدات محض۔ بہت سے مناطق اور حکماء اس طرف گئے کہ وہ کثرت نام ہے کس کا؟ وحدات محض کا، حیات اجتماعی اس کی جز نہیں۔ ہاں حیات اجتماعی کی حیثیت معتبر ہے اس میں، لیکن وہ حیثیت کدھر ہے؟ وہ صرف عنوان میں ترجمانی کے حد تک ہے، باقی نفس الامر میں نہیں ہے۔ جب یہ مذہب لیا جائے کثرت میں کہ کثرت نام ہے وحدات محضہ کا، نفس الامر میں صرف وحدات محضہ ہیں، اب بتاؤ یہ کثرت اور عدد ایک چیز بنی کہ نہیں؟ عدد بھی اسی کو کہتے ہیں، وحدات کا نام ہے، تو کثرت بھی وحدات کا نام ہے، تو کثرت کیا بنی؟ عدد۔ تو عدد کیا چیز ہے؟ عرض۔ تو عرض کیا چیز ہے؟ مقولہ کم۔ تو مقولہ کم مقولہ اعراض میں سے ہے، مقولہ عرض میں سے ہے، تو یہ عرض بنا کہ نہیں بنا؟ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ مقولہ کم جو ہے یہ موضوع بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ تو موضوع بنتا ہے۔ میاں جسم کیا چیز ہے؟ جسم تعلیمی کیا چیز ہے؟ کم متصل۔ اعداد کیا چیز ہے؟ کم منفصل۔ تو بے شمار قضیوں میں جسم موضوع نہیں بنتا۔ الجسم ما فیہ طول وعرض وعمق، یہ جسم تعلیمی ہے، تو اس قضیے میں موضوع بنا ہے کہ نہیں بنا؟ تو یہ مقولہ عرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض موضوع بن گیا کہ نہیں بنا؟ تو کثرت مقولہ کم میں سے کم منفصل ہے، اور کم موضوع بن جاتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ کثرت موضوع بن جاتا ہے۔ تو تم نے کیا قانون نکالا؟ تم نے تو نکالا کہ بھئی یہ امور عامہ میں سے، اور امور عامہ جتنے فتعین القطق للبعض گل وہ تو متعین ہے محمولیت کے لیے، تو یہاں محمول بنا؟ یہ تو موضوع بن گیا۔ یہ سوال یہاں پر سمجھ گئے اس سوال کو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ مشتہرا ان الکثرۃ نفس الکم المنفصل، ہاں جو بات مشہور ہے کہ کثرت نام ہے کس کا؟ ہاں کم منفصل کا، لیکن کب؟
علی تقدیر نفی الجزء السوری عنہ، ہاں کہ جب جزء سوری یعنی ہیئت اجتماعیہ اس سے نفی کرے، تو ہیئت اجتماعیہ جب معنون میں نہ ہو تو باقی کیا بچا؟ وحدات. تو وحدات کیا چیز ہے؟ عدد. تو عین عدد نہ بنا، کثرت عین عدد بن گئی. اور عدد کیا چیز ہے؟ ہاں سمجھ آ گئی ہے. تو عدد کیا چیز ہے؟ کم منفصل. تو میاں کم جو ہے وہ تو موضوعات بنتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے. یہ سوال یہاں پر ہوتا تھا. میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کو نقل کیا اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ فلیس بشیء، فلیس. یہ جو مشہور بات ہے نا کہ بھئی کثرت جو ہے یہ عین عدد ہے ایک مذہب پر، کہ جب عدد سے کثرت سے گویا کہ حیات سوری جو ہے وہ ختم کر دیں، حیات اجتماعی ختم کر دیں، تو بس یہ عین عدد رہ گیا. تو جب یہ عین عدد ہو گیا تو پھر تو یہ مقولہ بن گیا کم کا. آئی سمجھ میں؟ تو مقولہ کم باوجود عرض ہونے کے پھر بھی موضوعات بنتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہتے ہیں میاں یہ جو مشہور بات ہے فلیس بشیء، اس کی کوئی حقیقت نہیں. کیوں؟ کہتے دیکھو میاں اگر کثرت مان لیا جائے کہ چلو ہیئت اجتماعی وہاں نہیں ہے، مان لیتے کہ ہیئت اجتماعی وہاں نہیں ہے، تو پھر تم کیا کہو گے کہ یہ تو کثرت وحدات محضہ بن گئی. تو جب وحدات محضہ بن گئی تو پھر تو یہ عین عدد ہو گئی، تو پھر تو یہ مقولہ ہو گیا. تو مقولات تو جنس ہیں. تو میاں جنس جو ہیں وہ تو موضوع بنتے ہیں، اجناس عالیہ ہیں، وہ تو یہ اعتراض کرو گے. کہتے ہیں میاں ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھو لِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ، اسی تقدیر پر بات کرتے ہیں جس تقدیر پر سائل نے سوال کیا. کون سی تقدیر؟ ہاں حیات اجتماعی کو ختم کرو، کثرت سے حیات اجتماعی کو ختم کرو. تو اب تم کہو گے کہ یہ تو عین عدد بن گیا. کہتے ہیں نہیں میاں، عدد اور کثرت میں پھر بھی فرق ہے. اگر اسی تقدیر پر کلام کر لیں تو کثرت عدد نہیں بنتی. سمجھائیے کیوں؟ علی ذالک التقدیر وحدات من حیث انہا معروضۃ للہیئۃ الاجتماعیۃ. سمجھائیے عدد نام ہے کس کا؟ عدد 5 نام ہے کس کا؟ 5 وحدات کا. من حیث الحد، من حیث الہیئۃ الاجتماعیہ. عدد کی بات کر رہا ہے، عدد کی. کثرت کی بات آگے آ رہی ہے. تو عدد میں حیثیت اجتماعیہ ہر عدد میں معتبر ہے. چلو کثرت میں نہ معتبر کرو تو پھر یہ لازم نہیں آتا کہ یہ عین عدد بن جائے گا. یہ تو اس وقت لازم آتا اگر عدد وحدات محضہ ہوتا تو کثرت بھی وحدات محضہ، تو پھر عینیت لازم آ جاتی. لیکن تم ایک طرف دیکھتے ہو ایک آنکھ سے، دوسرے آنکھ سے نہیں دیکھتے ہو. وہ عدد کا بھی تو جائزہ لو کہ وہ کون ہے. کثرت سے تو چلو تم نے حیات اجتماعی کو سلب کر دیا، وہاں تو وحدات محضہ رہ گئی. تو عدد کو بھی تو دیکھو
کہ عدد کیا چیز ہے. تم یہاں عدد کو دیکھو گے تو عدد نام ہے کس کا؟ وحدات. ہاں وہاں حیت اجتماعی معتبر ہے. اب بتاؤ جب ہم نے کثرت سے حیت اجتماعی کو سلب کر نہیں ہے اس میں تو وہ کیا بچا؟ وحدات محضہ. لیکن عدد کیا ہے؟ وحدات محضہ ہے. ہاں پھر عینیت آ گئی. تو کثرت الگ چیز ہے، عدد الگ چیز ہے میاں. یہ عینیت نہیں لازم آتی اس میں. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ لأنه على ذلك التقدیری، یہ عدد جو ہے نا اسی تقدیر پر. کس تقدیر پر؟ کہ جب کثرت سے وحدت حیت اجتماعی سلب کر تو عدد کو دیکھا تو عدد کیا چیز ہے؟ وحدات من حیث انها معروضة للحیت الاجتماعیہ. یہ تو عدد کی بات ہوگی، تو وہاں تو حیت اجتماعی معتبر ہے. والکثرت وحدات محضۃ، کثرت سے جب حیت سوری ختم کر دی تو وہاں تو وحدات محضہ رہ گئی. تو اب یہ دونوں ایک چیز ہو گئی. کما سنحققہ انشاءاللہ تعالی. ہاں ہم اس کی مزید تحقیق ہو وحدات کی یعنی عدد کی اور کثرت کی مزید تحقیق ہم کریں گے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے جو بات آ جائے گی اس کی تو عدد کی تحقیق ہم کریں گے کہ عدد کس کو کہتے ہیں. تو اس وقت مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے گا. ہو گیا؟